تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے حوالے سے آخری ایک بات ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ کی جائے. ہمارا جو مسلک ہے، بہت سارے لوگ غلط فہمی کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ ہم بریلوی ہیں. بریلی جو ہے یہ ایک جگہ کا نام ہے، اور مسلک ہمارا اہل سنت یعنی حنفی مسلک ہے. کون سا مسلک ہے بولیے؟ حنفی مسلک ہے، اہل سنت والجماعت. جو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسلک اور مذہب کی طرف اشارہ فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ ہوگا کہ جو جنت میں جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے راستے پر چلتے ہوں گے. پھر فرمایا اہل سنت یعنی جو میرے اور میرے صحابہ کی سنت پہ چلنے والے ہوں گے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہمارا جو مسلک ہے وہ بتا دیا، واضح کر دیا. تو ہمارا مسلک کیا ہے؟ اہل سنت. کون سا مسلک ہے بولیے؟ اہل سنت. اب جو ہمارے امام ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں، جن کی فکر رائج ہے، وہ ہیں ہمارے امام ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ ہمارے امام ہیں. بر صغیر پاک و ہند کے اندر اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد کسی نے اہل سنت کے مسلک کو ڈیفائن کیا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے. گویا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو ہم فالو کرتے ہیں اس لیے کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اور ان کا لکھا ہوا کلام ہو یا ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہوں. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اعلیٰ حضرت نے 1000 کتاب لکھی ہے. کتنی لکھی ہے؟ 1000 کتاب لکھی ہے، اور ان میں سے 150 کتاب صرف سائنس پر لکھی ہے. کس پر لکھی ہے؟ 150 کتابیں صرف سائنس پہ لکھی ہیں. تو اعلیٰ حضرت بریلی شریف کے اندر پیدا ہوئے اور اس لیے ان کو لکھا جاتا ہے فاضل بریلوی، چونکہ وہ بریلی کے رہنے والے ہیں. جیسے اگر کوئی لاہور کا رہنے والا تو وہ لاہوری، اسی طریقے سے اگر کوئی بلوچستان کا ہے تو وہ بلوچی، کشمیر کا ہے تو کشمیری. تو جگہ کے ساتھ نسبت ہے. تو مسلک ہمارا بریلوی نہیں ہے، بریلوی مسلک کوئی پہچان نہیں ہے. گویا یہ اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے جو اکابر اہل سنت ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت کا مقصد پورے مسلک پورے عرب و عجم کے اندر ہے. امام اعظم ابو حنیفہ اہل سنت ہیں، امام مالک اہل سنت ہیں، امام شافعی اہل سنت ہیں، امام احمد بن حنبل اہل سنت ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اہل سنت ہیں، حضرت داتا علی حجویری اہل سنت ہیں، جو کئی ہزار سال پہلے جو ہیں، یعنی 980 یا 72واں سال تھا جو آپ کا عرس منایا گیا ابھی. تو اعلیٰ حضرت کو کتنی 1 صدی یعنی 1 صدی اور 3 سال ہوئے ہیں، اور حضرت داتا گنج بخش کو کتنی صدیاں 9 صدیاں گزر چکی ہیں. تو کیا حضرت داتا علی حجویری کو ہم کہیں گے کہ وہ بریلوی ہیں؟ حضرت داتا علی حجویری پہلے گزرے ہیں، حضرت نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ پہلے گزرے ہیں. پھر اسی طریقے سے عرب کے جتنے شیوخ ہیں بڑے بڑے، وہ اپنے آپ کو کیا کہیں گے؟ تو حضرات ذی وقار، ہم سب کا مسلک اہل سنت ہے، حنفی مسلک ہے. بریلوی کوئی مسلک کی پہچان نہیں ہے. ہاں ایک نسبت ہے اعلیٰ حضرت سے، اس لیے
وہ بریلوی کہا جاتا ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ بریلوی ہمارا مسلک ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ لہذا آئندہ کے بعد خود اپنے آپ کو بھی اور کسی کے حوالے سے بھی جب کوئی بات کہنی اور سننی ہو تو ضرور اپنی اس بات کو ڈیفائن کریں کہ مسلک ہمارا اہل سنت والجماعت ہے، مقلد ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہیں۔ لہٰذا یہ کوئی پہچان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دیوبند ایک جگہ کا نام ہے، تو گویا یہ لوگوں نے کچھ باتیں بنا لی کہ مولانا اشرف علی تھانوی ہیں اور جو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، قاسم نانوتوی ہیں، رشید احمد گنگوئی ہیں، اور اسی طریقے سے بڑے بڑے جتنے دیوبند کے عالم گزرے ہیں، دارالعلوم دیوبند تھا، وہاں سے جتنے فارغ ہیں انہوں نے اپنے ساتھ لکھا ہماری نسبت ہے دیوبندی۔ مسلک ان کا بھی حنفی ہے، بعض چیزوں کے اوپر اختلاف ہے، لیکن مسلک ان کا بھی اہل سنت والجماعت کا ہے، اس لیے کہ وہ بھی مقلد امام ابو حنیفہ کے ہیں۔ تو مسلک نہ دیوبندی ہے نہ بریلوی ہے، مسلک جماعت اہل سنت یعنی حنفی سنی مسلک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مسلک پر قائم اور دائم رکھے۔ اس لیے کہ ہمارے مسلک کی ایک پہچان، آخری بات کہتا چلوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اسی طرح مانتے ہیں کہ جس طرح ایک بہت بڑا موحد توحید پرست جو ہے وہ مانتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے، وہ قدیم ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، عبادت صرف خدا کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، سارے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، سارے نبیوں پر بڑی الہامی کتابیں ان پر ہمارا ایمان ہے، صحائف پر ہمارا ایمان ہے، اور اسی طریقے سے تمام صحابہ کرام کو حق سچ مانتے ہیں، اہل بیت اطہار سے محبت، دل و جان سے محبت کرتے ہیں، آئمہ حدیث اور آئمہ فقہ، تمام آئمہ فقہ کا احترام کرتے ہیں، اور آئمہ اہل بیت جو 12 امام ہیں ان کو اپنی جان مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمام اولیاء اعظام جو حقیقی معنوں میں اولیاء اعظام صوفیاء ہیں، جنہوں نے پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے کام کیا، بڑی بڑی خانقاہیں، ان کو ان کے راستے پر، اور ان کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور ان کے جتنے سلاسل ہیں ان سب کو مانتے ہیں۔ تو حضرات ذی وقار سچا مسلک کس کا ہوا؟ یعنی ہمارے ہاں نفی تو کسی کی ہے ہی نہیں ہے، ہم تو سب کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ساری زندگی یہی درس دیا ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جینا ہے اور اسی عشق رسول کے اندر مرنا ہے۔ پڑھیے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ صلوات اللہ۔ آقا جی ایک اور عرض کریں ہم، میرے مولا جب مرے ہم، کلمہ آپ کا پڑھیں ہم، کلمہ آپ کا پڑھیں ہم، اور بادیوں اس کے یہ کہیں ہم، یا نبی سلام، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ۔